کفالہ کے نظام کا اطلاق خلیجی ممالک میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں پر ہوتا ہے۔ اس کے تحت کسی بھی خلیجی ملک میں کام کرنے کے لیے کارکن کے لیے ایک کفیل یا اسپانسر کا ہونا ضروری ہے، جو اس کے رہائش اور ملازمت کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنی ملازمت کے آغاز میں غیر ملکی کارکن اپنا پاسپورٹ اور تمام تر شناختی دستاویزات اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ اس نظام کا اطلاق مقامی عرب آبادی کے گھروں میں کام کرنے والے ذاتی ملازمین سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر ہوتا ہے۔ کفالہ کے نظام کے تحت کفیل یا اسپانسر کارکنوں کی بھرتی کے لیے ان کے اپنے ملکوں میں کام کرنے والی ریکروٹمنٹ کمپنیوں کو فیس اور خلیجی ملک سفر کے لیے کرایہ ادا کرتا ہے۔ خلیجی ملک میں آمد کے بعد کفیل اپنے ماتحت کام کرنے والے کارکنوں کی تمام معاشی اور قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگرچہ کارکن کے ویزے کا سٹیٹس اپنے کفیل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن تمام معاملات میں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کارکن اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو کارکن کو ریکروٹمنٹ فیس ادا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ کارکن اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتا ہے۔ بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان میں کام کرنے والے کارکن اس نظام سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کفالہ کے نظام کے تحت بعض کفیل اپنے کارکنوں سے غلاموں جیسے سلوک کرتے ہیں اور غیر ملکی کارکنوں میں کفیلوں کے خلاف شکایات عام سننے میں آتی ہیں۔ دوستو، عرب ممالک میں پاکستانیوں اور انڈین سمیت ایشیائی باشندے روشن مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، لیکن جہاں کئی اچھے کفیل ملتے ہیں وہیں کچھ غیر ملکی باشندے ایسے کفیلوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو مظالم کی انتہا کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ ایک پاکستانی شہری کے ساتھ عمان میں ہوا جس کی بینائی بھی ضائع ہو گئی۔ عمان سے قسم پرسی کی حالت میں ویل چیئر پاکستان پہنچنے والے امجد کے مطابق وہ اپنے عمانی کفیل داؤد الحمر العامری کی نجی قید میں تھا۔ دسمبر 2012 میں پہلی مرتبہ عمان آیا تھا تو ابتدائی معاملات کے بعد کفیل نے پاسپورٹ اور مقامی عارضی شناختی کارڈ قبضے میں لے کر کام پر بھیج دیا۔ 2.5 ماہ بعد آنکھوں پر گلوکوما کا حملہ ہوا تو بار بار کہنے کے باوجود کفیل ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جنہوں نے بتایا کہ معمولی سا لیزر آپریشن ہوگا، ملازم کو پاکستان واپس بھیج دیں، لیکن کفیل نے انکار کر دیا۔ کفیل پاسپورٹ وغیرہ دینے اور وطن واپسی کا جھانسہ دے کر پیسے وصول کرتا رہا، حتیٰ کہ اگست 2013 آ گیا۔ مرض شدت اختیار کر گیا تو موقع ملتے ہی میں نے تھانے سے رجوع کر لیا۔ پھر لیبر منسٹری بھی گیا، جہاں انہوں نے پوچھ گچھ کے بعد کفیل کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہاں کفیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے اسی سے اجازت نامہ یعنی NOC لینا پڑتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا، جہاں مارنا پیٹنا اور تھوکنا شروع کر دیا اور سٹیل کی ہتھکڑی لگا دی اور کھلے آسمان تلے تپتے ریگستان میں باندھ دیا۔ میں وہاں 2 ماہ پڑا رہا، تاوان دے کر عارضی نجات ملی۔ ایمرجنسی پاسپورٹ پر پاکستان پہنچا تو علم ہوا کہ 2013 سے ہی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ بعد میں وزارت خارجہ اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی کاوشوں سے عمان کی وزارت خارجہ نے کفیل سے پاسپورٹ برآمد کرایا اور 27 دسمبر 2016 کو اس کے حوالے کیا گیا، جو کفیل کے ظلم و تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو، یہ ایک کہانی ہے، ایسی کئی کہانیاں آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی۔ دوستو، انہی کفیلوں کے ظلم و ستم پر انڈیا میں حال ہی میں ایک فلم بنی۔ اس فلم میں مرکزی کردار نجیب دنیا سے الگ تھلگ اور کفیل کے جانوروں کے ساتھ ایک سخت تپتے صحرا میں تنہا رہتا ہے، جہاں سے قریبی سڑک میلوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ شدید گرمی میں نہ تو اس کے پاس فون ہے، نہ ہی لکھنے کے لیے کاغذ یا قلم، نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ شناسا، اور اسے اسی جگہ سے پانی پینا پڑتا ہے جس سے جانور پیتے ہیں۔ ایک دل دہلا دینے والے منظر میں نجیب اشک آلود چہرے کے ساتھ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے ایک ملازمت کے وعدے پر اپنا سب کچھ بیچ دیا اور خاندان کو چھوڑ کر پردیس آ گیا۔ اس نے یہ سب بس ایک اچھی ملازمت کے لیے کیا۔ وہ یہ التجا ملیالم زبان میں کرتا ہے، جس کا اس کے کفیل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتا۔ فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے، جس کا مرکزی کردار ایک انڈین شہری ہے جو اس دردناک کہانی کو بیان کرتا ہے، جو ایک نام نہاد اسپانسر کے ہاتھوں پیش آتی ہے۔ اسپانسر یا کفیل کا کردار عمانی فنکار طالب البوشی نے ادا کیا۔ نیٹ فلکس پر دکھائی جانے والی فلم دی گوٹ لائف کی کہانی نے سعودی عرب میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے، جس میں سعودی عرب کے کفالت کے نظام پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل آبادی ایک وسیلہ ہے، لوگ اس کو ایز اے ریسورس استعمال کرتے ہیں۔ انڈیا ہو یا پاکستان
پاکستان یا دوسرے ایشیائی ممالک، یہاں کا نوجوان محنت کش ہے، حوصلہ مند ہے، مگر حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ مستقبل کا سرمایہ دوسرے ملکوں میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں سعودیہ کے کفالت والے نظام کو لان تان کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا، پاکستان اور دوسرے ایشیائی ممالک کے حکومتوں کے خلاف تحریک چلانی چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک میں ہی روزگار مہیا کر سکے، اگر نہیں تو کم از کم عرب ممالک پر زور دیں کہ کفالت کے نظام میں ترامیم کریں اور اقوام متحدہ کے لیبر لا کے مطابق اس کو بنائیں، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے آگے لازمی شیئر کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔